بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کئی سو سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ابھی الحمدللہ میں نے واقعات سنانے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ میں جب باہر گیا ہوں ملکوں میں نے کیا حالات دیکھے ہیں، کیسے کیسے ساتھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں جو حلقے میں آئے ہیں مایا ناز، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی یہاں آنے کی بھی، اور کچھ لوگ وہاں پہ ہیں جو نہیں آ سکتے۔ اس طرح کینیڈا میں ہر جگہ یہ بات ہر جگہ سمجھائی ہے، اور میں نے یہ شعر بھی وہاں پڑھ کے سنایا ہے ان ملکوں میں۔ ہے ملت عاشق ز ملت حال جداست، عاشقاں را مذہب و ملت خداست۔ ہمارے دادا جان فرماتے ہیں وہ شاخ کی بات ہی اور ہے، ان کی قدر و قیمت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہے، معاملہ ہی اور ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں، کتنے سو سال گزر گئے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں آوازیں آتی ہیں، جی یہ کیا شوں شوں کرتے ہیں، یہ کہاں دیا ہوا ہے، ہائے کہاں دیا ہوا ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہمارے حضرت فارغ بیٹھے تھے ایک دفعہ تو انہوں نے کہا چلو میں لطائف شروع کر دوں، نعوذ باللہ کسی نے مرضی سے نکال لیے، یا چاروں طرف جو اللہ اللہ ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ کوئی مرضی سے ہو رہی ہے کہ چلو کو نئی اچھی شے ایجاد کر دیتے ہیں ہم بھی، چلو شوں شوں شروع کر دیتے ہیں۔ مرضی کا دخل نہیں ہے اس میں، یہ چیز تو پیچھے سے چلتی آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہی ہمارے دادا جان ہیں۔ وہی ہمارے دادا جان ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہاں سے چلتی آئی ہے، صدیوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مور مار کے فرما دیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ آج سے 350 سال 400 سال پہلے یہاں بزرگ گزرے ہیں، پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی عشق حاصل کیا ہے وہ زبان کی حرکت نہیں کیا کرتے۔ جن نہ عشق حقیقی پایا، منہوں نہ کچھ غلاون ہو، ذکر فکر رہن ہمیشہ، دمنو قید لگاون ہو، قلبی روحی سری خفی اخفا لطائف کماون ہو۔ یہ لطائف کمانے پڑتے ہیں، یہ کمائی کرنی پڑتی ہے، ان کو جگانا پڑتا ہے، ان پر محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ قلبی روحی سری خفی اخفا لطائف کماون ہو، میں قربان اساہوں باہو، جڑے حقس نگاہ جگاون ہو۔ یہ کوئی اپنی طرف سے ایجاد کر دی ہے شے؟ یہ رستہ تو وہ ہے جو بھول گئے لوگ، یہ اوریجنل چیز ہے، اصل چیز۔ خیر اسی کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا، اور حال احوال آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہیں گے دنیا کے اور جو حالات وہاں پیش آئے۔ ایک مختصر سی بات سمجھو کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی سیلف میڈ چیز نہیں بنائی، خود ایجاد نہیں کی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، اور یہ چیز کتاب میں لکھ گئے، دلائل السلوک میں حوالے دے گئے۔ لوگوں نے اسی کو اپنی دکانداری چمکانے کا ذریعہ بنا لیا، کسی نے وہاں سے منازل سلوک رٹ لیے اور اپنے مریدوں کو شروع کرا دیے۔ میں نے سوچا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں۔ حضرت بیٹھے ہیں، میرے خیال حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ کینیڈا میں جب الحمدللہ جماعت کثیر بڑھنی شروع ہوئی اللہ کے فضل سے، عورتیں بھی آئیں مرد بھی آئے کافی، اللہ اکبر و کبیرہ، تو شور مچا ہر طرف کہ یہ ذکر کرتے ہیں، اور کئیوں نے پیروں نے ہماری دلائل السلوک ہمارے حضرت کی کتاب سے یہ طریقہ سیکھا ہے،
اور شوں شروع کیا ہے، اور یہاں لگتی ہے محنت، وہ ہوتا نہیں ہے تو چلو زبانی شروع کر دیا. کبھی کسی نے کہا چلو پلو پکڑ کر ایسے بیعت کر دیا، چلو تجھے میں نے یہ منازل طے کرا دیے. انہوں نے جیب میں ڈالے ہیں منازل، ایسے طے ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ شاید کمانی پڑتی ہے، اپنے وجود پر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، چہرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر لانا پڑتا ہے، اعمال کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ساری چیزیں کر کے پھر کہیں چل کے یہ ملتا ہے، ورنہ یہ شے نصیب ہوتی ہے پھر ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اعمال کی درستگی نہیں کرتا. تو یہ شے بیلنس چلتی ہے برابر. اگر اعمال میں گڑبڑ کرتا ہے تو یہ شے ڈولنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں کینیڈا ایک بی بی صاحبہ آئیں، عمر کوئی تقریباً ہوئیں گی 50 سال کی، ان کے پوتے بھی ہیں، پتہ نہیں پوتیاں بھی ہیں. کہنے لگیں حضرت سے ملنا ہے. اب میں عورتوں سے ملتا نہیں، جان چھڑاتا ہوں، پردے میں بات کرتا ہوں اکثر اللہ کے فضل سے. تو وہ بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں، میں نے بات کرنی ہے حضرت سے. میں نے کہا کہ آ جائیں صبح 12 بجے. وہاں مجھے کینیڈا میں کسی نے آرام نہیں کرنے دیا. وہاں 20 دن 21 دن لگاتار صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک، یوں سمجھیے کہ رات 2-2.5 گھنٹے ملتے تھے سونے کے، اور دن کو 2-2.5 گھنٹے ملتے تھے، اور دوپہر کو 1-1.5 گھنٹہ ملتا تھا. اسی طرح ٹوٹ کر نیند پڑتی تھی، اور وہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اب تو شور مچ گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہو گیا، فضل ہو گیا. بے شمار ساتھی ہیں، عورتیں مرد ہیں. جس دن میں آیا ہوں اس دن 100 عورت ذکر فکر پر آئی ہوئی تھی، اور علیحدہ حلقہ بنا ہوا تھا، اور وہاں جگہ تھوڑی ہو گئی تھی، نماز میں بھی پوری نہیں آ سکتی تھی، اور بہت تیز صاحب کشف. وہاں میں نے کسی کو روحانی کلام نہیں کرائی، صرف 1-2 کو کرائی تاکہ خدا کا خوف کریں، ورنہ اتنے تیز انکشافات. وہاں ایک ساتھی تھا تو اس نے ذکر فکر شروع کیا، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ. وہاں کفرستان ہے تو وہاں لوگ بہت سخت الرجک ہیں داڑھی سے، شدید. آپ نے ٹائی لگائی ہے، مونچھیں رکھی ہیں، آپ چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو مرضی ہو، ٹائی لگاؤ اور مونچھیں رکھو. داڑھی رکھی نہیں تو ان کے پیٹ میں درد پڑی نہیں. تو وہ ساتھی اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، ذکر فکر شروع کیا. اس کی گھر والی نے کہا تو کیا اللہ اللہ کرتا ہے؟ اس نے کہا اس طرح سے میں نے حضرت سے اللہ اللہ سیکھا ہے. انہوں نے مجھے کہا مجھے بھی سکھاؤ. چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، اس نے اس کو بھی سکھایا. تو وہ اللہ کی بندی گھر والی کہتی ہے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ میری روح اپنے وجود سے باہر نکل آئی. ساتھ والے کمرے میں گئی، میرے سسر سو رہے تھے، میں نے دیکھا سسر سو رہے، بچے سو رہے ہیں سارے. پھر میں اس دیوار کے اندر سے اس کمرے میں واپس آ گئی. یہ مجھے ٹیلی فون پر بتا رہی ہیں. میں نے کہا صبر کرو، خدا کا نام ہے، آہستہ آہستہ مہربانی کرو. حالانکہ کوئی لفٹ نہیں کرائی، کچھ نہیں، ذکر فکر کرایا، اور یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے. اسی طرح سے حال احوال ساتھیوں کے پتہ چلے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. تو وہ بی بی صاحبہ کہتی ہیں جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی آ جائیں، تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ 5 فٹ 8 انچ قد ان کا. بیٹھ گئیں، دادی صاحبہ ہیں. تو وہ بی بی صاحبہ مجھے بتانے لگی کہ حضرت میں ذکر فکر کرتی ہوں، لطائف کرتی ہوں، اور مراقبات کرتی ہوں، حتیٰ کہ مجھے حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن، حقیقت صلاۃ ساری حاصل ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کہا یہ منازل ہیں، یہ منازل ہیں، سارے منازل گن کے سارے بتا دیے. مجھے سارے حاصل ہیں. میرے استاد ہیں فلاں جگہ پہ، میں نام نہیں لیتا، فلاں جگہ پر ہیں. اب وہ کومے میں پڑے ہوئے ہیں کئی سال سے. اب ان کی جو حرکات سکنات ہیں بالکل پتہ نہیں ان کو، نہ موت آتی ہے نہ زندہ ہیں. ان کا بیٹا ہے، وہ اب ان کی گدی پر ہے. اس سے میں نے بات کی ہے، اس کے بیٹے کے، ان کے بیٹے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ حج پر گیا تو اس کی حرکات ٹھیک نہیں تھیں، تو میں اس سے متنفر ہوں. بہرحال یہ چیزیں مجھے حاصل ہیں. تو اگر آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں. میں سن کر بڑا حیران، لطائف قلب
روح، سری، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاذکار، احدیت، معیت، اقربیت مجھے فلاں وقت حاصل ہوئی، اور یہ مجھے فلاں وقت حاصل ہوئی، یہ فلاں وقت حاصل ہوئی، فلاں وقت میں نے دل میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بہن جی آپ اتنا بتاؤ کہ آپ کو کچھ پتہ بھی چلتا ہے ان مراقبات میں، یا کہا کہ پتہ تو کچھ نہیں چلتا۔ میں نے کہا کب بیعت کی تھی؟ کہ جب 14 سال کی تھی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو بیعت کس طرح کی تھی آپ نے؟ جی پیر صاحب نے میرے دوپٹے پہ ہاتھ رکھا تھا، ایسے دونوں ہاتھ دوپٹے پہ رکھے تھے، چادر میری پہ، تب میری بیعت ہوئی۔ میرے والد صاحب بھی ان کے بیعت ہیں، میری والدہ بھی بیعت ہیں، بہن بھی بیعت ہیں، بھائی بھی بیعت ہیں۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں حاصل ہیں تو پھر آپ موج کرو، اللہ اللہ کرو، ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاہے کے لیے آپ تشریف لائی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے یہاں بڑی عورتیں ذکر کرتی ہیں، ان کے بڑے اچھے حالات ہیں، تو میں بھی۔ میں نے کہا آپ نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا آپ نے ان سے اجازت لی ہے؟ کہتی ہے میں نے ان کو فون کیا ہے، ابھی اجازت نہیں لی میں نے۔ تو میں نے کہا جی آپ ان سے پہلے اجازت لو، تو پھر جب وہ اجازت دیں گے آپ پھر آ جانا، ورنہ جاؤ کام کرو۔ جب آپ کو سب کچھ حاصل ہے تو پھر کاہے کے لیے آپ آنا چاہتی ہو؟ نہیں میں پھر بھی آنا چاہتی ہوں، ذکر فکر سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ ذکر کرتی ہو، کس طرح کرتی ہو؟ ذکر کیسے کرتی ہو؟ بس جی میں دل پر خیال کرتی ہوں تو میں مراقبات طے کر لیتی ہوں، پھر دل پر خیال کرتی ہوں، مراقبات طے کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا پہلے آپ جاؤ مہربانی کرو ان سے فون پر بات کرو۔ کہتی ہے ان سے میں نے بات کی، تیسرے چوتھے دن پھر آ گئی۔ جی میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی ہاں نقشبندیہ ہی سلسلہ ہے نا، ایک ہی سلسلہ ہے، ہمارا بھی نقشبندیہ ہے ان کا بھی نقشبندیہ ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بزرگ ہیں، جانے ملنے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ ہمارے ہاں بیعت ہو تو چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جب آپ کو انہوں نے اجازت نہیں دی آپ پھر بھی کرنا چاہتی ہو، کیونکہ یہاں تو الف بے سے شروع کرو گی آپ، یہ تو جتنی چیزیں ہیں پہلے آپ کو ایک طرف کرنی پڑیں گی اور قلب سے شروع کرو گی۔ پہلا لطیفہ کل بھی حاصل نہیں ہے آپ کو، کہتی ہے مجھے حاصل نہیں ہے۔ میں نے کہا کک حاصل نہیں ہے، کہاں پھرتی ہو؟ یہ تو ایک طرح کا راستہ ہے، یہ تو اس میں ذات ہے، حکم الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب اس نے پہلے دن پہلا لطیفہ کیا، میں نے کہا پہلا لطیفہ کل پر کرو۔ میں نے بھابھی صاحبہ وہاں پہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ تھیں، ان کو بتا دیا کہ ان کو پہلا لطیفہ کل بتا دو بس۔ وہ ماشاءاللہ سب عورتوں کو اللہ اللہ کراتی ہیں، انہوں نے پہلا لطیفہ کل بتا دیا۔ اب تیسرے چوتھے دن پھر کہتی ہیں سلام کرنے کے لیے آنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آ گئی، کہتی ہیں جی میری تو حالت ہی بدل گئی ہے، اس طرح سے میں نے دیکھا روشنی اس طرح سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا اتنے سال زندگی گزری آپ کی؟ کہتی ہے نہیں آپ مہربانی فرمائے میرے اوپر کرم فرمائے، لوگوں نے صرف کتابیں پڑھ رکھی ہیں، وہ جو پیر ہیں جن کا حال بتایا ان پیر صاحب کا کیا حال ہے میں نے کئی دفعہ سنایا ہے۔ جن پیر صاحب کے بیت ہیں ان سب نے اندر خانہ دلائل سلوک رکھی ہے، ہمارے استادوں کی کتاب، اور سارے منازل رٹے ہوئے ہیں طوطے کی طرح۔ ہمارے حضرت نے اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ فرمایا تھا کہ یہ منازل سلوک نہ لکھے جائیں، نہ پبلش کیے جائیں، یعنی شائع نہ کیے جائیں، مگر ساتھیوں نے کہا حضرت فیض عام ہے، اور حضرت کو فیاضی کی طرح مائل کر کے انہوں نے فیض عام کر کے لکھوا دیے، چھپوا دیے۔ لوگوں نے اس کو دکانداری بنا لیا ہے، اور یہ سارے مسلمہ کذاب کی صفت میں آتے ہیں، اسی کیٹیگری یعنی قسم میں ہیں۔ جس نے ولی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ وہی ہے، یعنی مسلمہ کذاب۔ اللہ معاف کرے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس راستے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا۔ نہیں جی اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، کون کہتا ہے کہ نہیں ہے، مگر آپ یاد رکھیں ہر چیز جو ہے وہ کس سے بنتی ہے اور کس سے بگڑتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اس کے کرنے سے انسان بن جاتا ہے، اس کے چھوڑنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ککھ نہیں رہتا۔ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے سچ بولنا۔
سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور سچ نہیں بولتا تو ٹھکرا دیا جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرہیزگاری اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے سچوں میں سے ہونا بڑی بات ہے. لوگ سچ چھوڑ بیٹھے ہیں اور صرف دنیا داری کی خاطر، چمک کی خاطر، اس پیسے کی خاطر اپنا ایمان بھی زائل کرتے ہیں. تو دنیا تو بنتی نہیں، وہ تو آتی نہیں، 4 دن کی کھیل ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو گزارش یہ ہے بزرگوں دوستو، اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سناؤں گا. سب ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ یہاں جو تشریف لائے ہو، یہ مرشد آباد کا اجتماع تھا، اپنا اندر باہر ایک رکھنا، سنائی سے کام نہ کرنا، بناوٹ جو ہے، اور جو وقت یہاں لگے ایک ایک سانس ہے اس کی بھی قیمت ہے. اور اپنے آپ کو اس نیت سے رکھنا کہ اے اللہ تو میرے اندر کو بھی بنا دے، میرے باہر کو بھی بنا دے، اور تو مجھے اندر باہر سے اپنی رضا عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی ہو جائے گی. جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی. جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی. یہ کوئی 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. اور گزارش یہ ہے، یہ خیال رکھنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ساری امت کے اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتے ہیں، نام لے کر کہ فلاں فلاں کا بیٹا اس نے یہ کام کیے ہیں. اب جیسے ٹی وی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ ایک سکرین ہے، اس پر بندے کی تصویر آ جاتی ہے. یہ تو انسانی ایجادات میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کیا نظام ہوئے گا اللہ کا. پوری امت پیش ہوتی ہوگی، اور بعض ڈسٹنکٹ ہوئیں گے، یعنی الگ ہوں گے، نمایاں ہوں گے اعمال کے لحاظ سے، اور بعض کی حالت مسخ ہوئی ہوتی ہے اعمال کے لحاظ سے. تو بزرگوں دوستوں، چونکہ ماشاءاللہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ لوگ شیشہ دیکھتے ہو وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت یا بعد کے وقت، بس دیکھو اپنے چہرے کو کہ کیا یہ میرا چہرہ ایسا ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئیں گے؟ کیا یہ میرا چہرہ ایسا ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے؟ بس ظاہری مجبوری کا ہونا اور بات ہے، اور جب مجبوری کوئی نہ ہو، پھر نفس کی علت کی خاطر، نفس کی خوشی کی خاطر، نفس کی لذتوں کی خاطر آپ اپنا چہرہ مسخ کر کے رکھو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہ کرو. کیا حاصل کیا آپ نے؟ کیا یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا؟ تو جتنے دن یہاں پہ ہو، ہر ضرب اس طریقے سے لگاؤ کہ قلب کے اندر سے جو گہری گہری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو اندر گھسی ہوئی چیزیں ہیں، باہر نکل جائیں. سیاہی جو ہے وہ سفیدی میں بدل جائے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور آپ یہاں آئے ہو، ایک نصیب کی بات ہے. اس لیے اپنی قیمت لگانا اور وقت ضائع نہ کر بیٹھنا. سب کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارا یہاں آنا، یہاں رہنا قبول فرمائے.